اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو، اللہ کے راستے میں چلو، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تربیت بھی فرمائی ہے اور منافقین کی منافقت کا اظہار بھی کیا ہے، ان کے نفاق کو ظاہر کیا ہے۔ حضور کے غلاموں کی تربیت کی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم راہ خدا میں نکلو اور حضور کے فرامین پر عمل کرو، اور تم سفر سے کیوں گھبراتے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے شام کی طرف جو مدینہ منورہ سے 14 منزل فاصلہ رکھتا ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی بہت زیادہ فوج جمع کی، اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا کہ عرب کے جو عیسائی ہیں انہوں نے ہرقل بادشاہ کو جو ہے وہ ابھارا اور اسے تیار کیا، تو اس نے اپنی فوج اور شام کی فوج کو جمع کیا اور مسلمانوں پر حملے کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ تو حضور نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا کہ اگر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور روم اس وقت سپر پاور تھا، وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تم بھی باہر نکلو، صرف مذمت سے بات نہیں بنے گی، مرمت سے بات بنے گی۔ یہ زمانہ جو ہے وہ تنگی، قحط سالی اور شدت گرمی کا زمانہ تھا، اور یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ ان حالات میں جب کہا جائے کہ سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے باہر نکلو، تو بڑے بڑے جو ہیں وہ دم چھوڑ جاتے ہیں کہ کس طرح لڑنا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور منافقین کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ حضور کی زیادہ تعلیمات حاصل نہیں کی، تو ان کو وہ بہلانے پھسلانے کی اور راہ حق سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے، اعتراضات کرتے، جس طرح آج کل ہے جن کا عقیدہ گندہ ہے وہ صحیح عقیدے والوں پر اعتراض کریں گے، جی یہ مسئلہ ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض، مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ راہ حق سے ہٹ جائے۔ تو ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جناب اتنی گرمی ہے، آپ جائیں گے وہاں مارے جائیں گے، سپر پاور ہے، کیا کچھ کر سکیں گے آپ؟ تو اس طرح کے اعتراض جواب اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے ظاہری بات انہوں نے بھی کوشش کی، اور سفر دور کا تھا، دشمن کثیر بھی تھے اور قوی بھی تھے، وہ طاقتور بھی تھے، اس لیے بعض قبیلے بیٹھ گئے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا بہت مشکل معلوم ہوا اور بھاری لگا۔ اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش ہوا اور ان کا حال جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ جو اوپر سے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آئی تو پھر پیچھے رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوہ میں بڑی مالی اعانت کی، اور 10,000 مجاہدین کو انہوں نے سامان مہیا کیا، اور 10,000 دینار اس غزوہ میں خرچ کیے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ما ساز و سامان کے اس کے علاوہ ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا آدھا مال جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی ساتھ چل دیا، کیونکہ اگر پیچھے رہیں گے تو پھر تان و تشنیع ہوگی، لہٰذا ہم کچھ نہ کچھ عزت بچانے کے لیے ساتھ وہ بھی چل پڑا، اور اس نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔
لیکن وہ سنیت الوداع کے مقام تک چل کر جو ہے وہ رہ گیا کہ نہ جی آگے جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ حضور نے اس پانی کو چشمے کے پانی سے جو ہے وہ اسی میں کلی فرمائی، چشمے کا پانی لیا اور کلی کر کے اسی چشمے میں پھر ڈال دیا، تو حضور کی کلی کی برکت سے پانی جو ہے وہ جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا۔ لشکر اور اس کے تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے۔ حضور نے کافی عرصہ یہاں پر قیام فرمایا۔ ہرقل اپنے دل میں آپ کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ آپ اسلام کی عزت کے لیے باہر نکلیں تو صحیح، اللہ کفار کے دلوں میں آپ کا رعب خود ہی ڈال دے گا، اور لازمی نہیں کہ آپ جنگ کر کے ہی واپس پلٹیں گے اور آپ شہید ہو کر واپس آئیں گے، نہیں، آپ صرف باہر نکلیں، اسلام کی عزت کا اظہار کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ حضور اور حضور کے غلام جب وہاں پر پہنچے تو ہرقل بادشاہ جو ہے اس نے مقابلے سے جو ہے وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ پھر حضور نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ عقیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو، وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا اور تم اس کو وہاں پکڑ لینا۔ حضور بھیج رہے ہیں اور ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ وہ نیل گائے کے شکار کی طرف جا رہا ہوگا اور تم جا کر وہیں اس کو پکڑو گے، یہ بھی ابھی غیب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو پھر ہوا کیا؟ حضور نے تو یہ پیش گوئی کر دی، حضور نے بتا دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنا قلعہ سے اترا تو حضرت خالد بن ولید نے اسی وقت جو اس کو گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے بتایا نا کہ اسلام کا یہی طریقہ ہے، اسلام پیش کریں، مسلمان ہوں ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دیں، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس نے جزیہ کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے جزیہ میں دوں گا۔ اسی طرح حاکم اعلیٰ پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح ہوئی۔ کسی کافر کو زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام پیش کیا جائے گا، اسلام کی حقانیت کو ظاہر کیا جائے گا، اس کی مرضی اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر وہ جزیہ دے، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتا تو پھر وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ان لوگوں پر جو ہے وہ اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور جزیہ پر جو ہے وہ صلح ہوئی۔ واپسی کے وقت جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور نے اصحاب سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کرنا اور اپنے پاس بھی نہ بٹھانا جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دیں، جب ہم اجازت نہ دیں جب تک اس وقت تک ان سے اعراض کرنا۔ مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی وہ متوجہ نہ ہوئے کہ ٹھیک ہے باپ ہوا تو کیا ہوا، لیکن حضور نے منع کیا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عمل، یہ نہیں کہ اسلام کا حکم بتایا جاتا ہے اور اپنے دنیاوی مفادات کو رکھ کر اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، حضور نے منع کیا ہے، صحابہ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا اور بالکل متوجہ بھی نہ ہوئے، نہیں جی بس حضور نے منع کر دیا ہے، آپ کا رشتہ بعد میں ہے، حضور کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ پہلے ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ صحابہ کا جذبہ ہے اور یہ عقیدت اور محبت تھی اور یہ فرما برداری تھی۔ اسی بارے میں یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور کیا کہا گیا؟ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں پسند کر لی ہے کہ بس تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے اور دنیاوی مفادات اور دنیاوی اسباب پر تمہاری توجہ ہے کہ جناب تنگی ہے، شدت گرمی ہے، تعداد کم ہے، اسباب کم ہے، اور ادھر جو ہے وہ مال کی بھی کثرت ہے، تعداد کی بھی کثرت ہے اور وہ سپر پاور ہے، ہم کیسے لڑ سکیں گے؟ ان باتوں میں آنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس سید الانبیاء امام المرسلین اللہ کا جو ہے وہ قدرت کا شاہکار تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا تم دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں پسند کرتے ہو؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، تو سنو دنیا کی زندگی، دنیا کے سارے اسباب آخرت کے سامنے نہیں ہیں مگر بالکل تھوڑے۔
इल्ला कलील, बिल्कुल थोड़े से हैं ये कि दुनिया और उसकी तमाम मता फ़ानी हैं और आखिरत और उसकी तमाम नेमतें जो हैं वो बाकी हैं। तो फ़ानी नेमतों के बारे में मुतवज्जह होने के बजाय आखिरत की नेमतों की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ। अगर ना कूच करोगे ए मुसलमानों, हुजूर के हुक्म पर अमल नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम कूच नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा और तुम्हारी जगह दूसरे लोग जो है वो ले आएगा। और लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पैदा फरमा देगा, दूसरे लोग आ जाएंगे जो तुमसे बेहतर और फर्मा बरदार होंगे। मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और उनके दीन को इज़्ज़त देने का खुद कफ़ील है। तुम इस्लाम पर एहसान नहीं करते, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम इस्लाम के लिए हाजिर हो रहे हो। अगर आज भी कोई इस्लाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी खुशकिस्मती है, उसके इस्लाम पर कोई एहसान नहीं है। तो अल्लाह ताला हुजूर के दीन को गालिब करने के लिए खुद कफ़ील है। तो अगर तुम इताअत फरमान रसूल में जल्दी करोगे तो ये सआदत तुम्हें नसीब होगी, और अगर तुमने सुस्ती की तो अल्लाह ताला दूसरों को अपने नबी के शरफ़ खिदमत से सरफराज फरमाएगा, दूसरे लोगों को ये सआदत जो है वो नसीब हो जाएगी। वला तदुर्रुहु शैआ, और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है और अल्लाह सारा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हुजूर के दीन के लिए बाहर निकलना और इस्लाम के सरबुलंदी के लिए बाहर आना ये बिल्कुल ज़रूरी है और लाजिम है। आज इस आयत में हम तवज्जो करें, इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि सक़लतुम इलल अर्द। आज के इसके दौर में कि जब तुमसे कहा जाए कि अल्लाह के रास्ते में तुम निकलो, अल्लाह का रास्ता क्या है? दीन का रास्ता है। दीन पर अमल करो, दीन के रास्ते पर चलो। तुम क्या करते हो? फी सबीलिल्लाहि सक़लतुम इलल अर्द, भारी होकर जो है वो भारी भरकम होकर और बोझ के मारे, जनाब हमसे तो नहीं चला जाता, इस्लाम का रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता है, हम कहाँ जनाब नमाज की पाबंदी कर सकते हैं, हम कहाँ अहकाम पर पूरा उतर सकते हैं। तो तुम इन हीले बहानों में आकर जो है वो ज़मीन पर बैठ जाते हो। क्या तुम सिर्फ दुनिया के लिए ही आए हो? तुम्हें जो है वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही पसंद है आखिरत के मुकाबले में? तो याद रखो, दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुनिया और दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं ये सारी के सारी फ़ानी हैं, और आखिरत की नेमतें जो हैं वो बाकी हैं, वो हमेशा आपको नसीब होंगी अगर हम अमल करेंगे तो इस वजह से अल्लाह के रास्ते पर गामज़न रहें, अल्लाह के रास्ते में निकलें। निकलने का आज क्या मतलब है कि हम दीन के रास्ते को अपनाएं और दीन को अपने ऊपर नाफिज करें, अपने घर वालों पर नाफिज करें और अपने ख़ानदान पर, अपने इलाके में जो है वो दीन का प्रचार करें। इलाए कलिमतुल हक़ के लिए हम कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है। जिहाद का वक़्त है, आप जिहाद के लिए निकलें। और आज जिस चीज़ की ज़रूरत है कि हम दीन के रास्ते पर चलें। क्या मतलब? कि इस्लाम ने जो तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अगर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुशकिस्मती है, और नहीं गुजारेंगे तो अल्लाह और लोगों को ले आएगा, वो दीन पर अमल करेंगे और हम महरूम रह जाएंगे। और ये दीन पर अमल करना कोई एहसान नहीं है, ये अपनी किस्मत को संवारना है और अपनी आखिरत को बेहतर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल